بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آخرت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے اور ایمان کی بنیادوں میں شامل ہے۔ آخرت کا یقین ہمیں زندگی کے ہر قدم پر جواب دہی کا احساس دلاتا ہے اور ہمیں اچھے اعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ آخرت کی زندگی پر یقین ہمارے ایمان کا اہم حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں، سو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ آخرت کا یقین ہمیں اعمال کی درستگی اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس دلاتا ہے۔ آخرت کی زندگی کا آغاز موت کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر کی زندگی میں انسان کو اپنے اعمال کی بنیاد پر راحت یا عذاب ملتا ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جب سب انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور اس کے مطابق اسے جزا یا سزا دی جائے گی۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ آپ اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا، فاطمہ، مجھے آخرت کا خوف ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ اگر اللہ نے مجھے بخش دیا تو میں کامیاب ہوں گا، اور اگر نہیں تو میری ہلاکت یقینی ہے۔ حشر کے دن تمام انسانوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا کے لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ دن بہت ہولناک ہوگا اور ہر شخص اپنے اعمال کے حساب سے اپنی جگہ پائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ آخرت کی زندگی میں جنت اور دوزخ کا بھی ذکر ہے۔ جنت وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نیک بندے ہمیشہ رہیں گے اور ہر قسم کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ دوزخ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نافرمان بندے ہمیشہ رہیں گے اور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ ہمارے احکام سے انکار کریں گے ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ آخرت کی دن کی تیاری کے لیے ہمیں دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ سے امید رکھے۔ آخرت پر یقین ہمیں دنیا کی فانی زندگی سے آگے دیکھنے کی تربیت دیتا ہے۔ یہ یقین ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آخرت پر یقین ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف راغب کرتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور مومن ہو، تو ہم اسے یقیناً ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ہم انہیں ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دیں گے۔ آخرت کا یقین ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمیں اپنے والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور معاشرتی تعلقات کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آخرت پر یقین ہمیں اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید دلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اس کی رحمت کے امیدوار رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو، اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
آخرت پر یقین ہمیں اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کے عذاب کا بھی خوف دلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے نیک اعمال کریں اور برے اعمال سے بچیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب رحم اور محبت والا ہے۔ ناظرین، آخرت پر یقین ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کا محاسبہ کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت پر ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ آمین۔